على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آج تراویح میں ہمارے فرزند نسبتی ڈاکٹر حافظ سفیان صاحب نے قرآن مجید مکمل کیا ہے ہسپتال کے ہاسٹل میں، اور 7 منزلوں کے اعتبار سے قرآن مجید سنایا ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو تلاوت کرتے تھے وہ منزلوں کے اعتبار سے کرتے تھے۔ 7 منزل ہیں، ایک منزل تقریباً 4.25 سپارے یا 4.5 سپاروں کی ہوتی ہے۔ 7 دن میں الحمدللہ قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ میں اس سعادت پر ان کو بھی اور ان کے ساتھ سننے والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، پہلے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کے نزول کی نسبت کر کے آگے فرمایا انا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ان حفاظت کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا پیغمبر سلام کے وسیلے سے، وہ تراویح کی نماز ہے۔ یہ دراصل قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے، ہمارے لیے فضیلت بھی ہے، رونق بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا، اے اللہ میں نے دن کو بھوکا پیاسا رکھا، اور قرآن بھی سفارش کرے گا کہ رات کو میں نے جگائے رکھا۔ ورنہ عشاء کی نماز تو انسان چند منٹ میں پڑھ لیتا ہے، لیکن تراویح کی نماز جبکہ قرآن مجید بھی پڑھا جائے اور پھر زیادہ قرآن پڑھا جائے، کیونکہ 2 الگ الگ سنتیں ہیں۔ ایک تراویح پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ایک تراویح میں قرآن مجید پورا پڑھنا اور سننا، یہ الگ سنت ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں سنتوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ تو قرآن مجید سفارش کرے گا، اے اللہ میں نے اس کو رات کو جگائے رکھا، آپ میری سفارش قبول فرمائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک طرف قرآن ہوگا اور ایک طرف روزہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے تم دونوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو انا لہ الحافظون جو ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے، اس کا ایک طریقہ اللہ نے رمضان میں رکھا ہے، تراویح کی نماز۔ اس لیے مدنی ہے، تراویح کی نماز مدنی، تہجد کی نماز مکی ہے اور تراویح کی نماز مدنی ہے، مدینہ شریف میں آئی ہے، اور آپ نے خود 3 دن تک خود بھی آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اصل خود وسلم کا پڑھانا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے یہ سنت دے دی کہ ایک قاری کے پیچھے اور ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مجید سنو اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ اگر آپ پڑھاتے تو یہ واجب اور فرض ہو جاتی، کیونکہ پیغمبر السلام خود فرماتے تھے، بہت سی چیزوں فرمایا لولا مخافت امتی، اگر مجھے امت پر واجب ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کام کو کرتا، لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ امت پر فرض اور واجب ہو جائے گا۔ اب یہ سنت مؤکدہ ہو گئی، آدمی مسافر ہے، بیمار ہے، اس کے لیے رعایت ہوگی اس کے اندر۔ تو انا لہ الحافظون جو ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے، اس کا ایک بہترین طریقہ رمضان مبارک ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں دور فرمایا، جب السلام نے دور فرمایا، تو گویا کہ تراویح کی نماز خود میں قرآن سننے والا اور پڑھنے والا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری کرتا ہے، صحابہ کی سنت بھی پوری کرتا ہے، جبرائیل السلام کی سنت بھی پوری کرتا ہے. کیونکہ رمضان میں قرآن سننا جبرائیل السلام بھی سنتے تھے، رسول اللہ کا قرآن سنتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے تھے، صحابہ کرام بھی سنتے تھے. اس لیے فرمایا من قام رمضان، اس پہ اتنی بڑی فضیلت مرتب کی کہ جو آدمی رمضان کا قیام کرے گا غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. گناہوں کی معافی کا ذریعہ 3 چیزیں ہمیں رمضان میں ایسی دی کہ تینوں میں معافی ہے. روزہ رکھنا بھی معافی، تراویح کی نماز بھی معافی، لیلۃ القدر بھی معافی. اور میں نے بتایا کہ لیلۃ القدر کا تو حالت یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں تو آپ رات کو اگر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تراویح کی نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، اگر تراویح کی نماز پڑھ لیتے اور فجر پڑھ لیتے تو انشاءاللہ ہر اس انسان کو لیلۃ القدر کا اجر مل جاتا ہے. اس لیے کہ رات کو عبادت ہے تو تراویح کی نماز تو رات ہی کو پڑھنی ہے نا. اگر ساری رات نہیں بھی جاگتا اور تراویح کی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ مرد ہے یا خاتون ہے، تراویح کی نماز پڑھ لیتا ہے اور رات بھر نہیں بھی جاگتا ہے تو اس کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. 84 سال کی بات اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے. یہ بھی قرآن مجید کی برکت ہے، یہ بھی قرآن مجید کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اتنی بڑی فضیلت کر دی اس کے نزول کی وجہ سے کہ وہ رات نزول ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نزول کی وجہ سے. اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اس رات کی قیمت یہ ہے تو جس حافظ کے سینے میں قرآن آ کر ٹھہر جاتا ہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کی اصل قیمت قیامت کے دن ظاہر ہوگی، جب وہ 10 ایسے انسانوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. اور اس کو واحد ایک حافظ قرآن ایک ایسے شخص ہے کہ قیامت کے دن بھی جس کا عمل اس کو فائدہ دے گا. ورنہ لکھا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں بڑے بڑے محدثین حدیثیں بیان کریں، کوئی تسبیح کرے، کوئی ذکر کرے، وہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا، لیکن حافظ قرآن کو اس کا عمل وہاں بھی فائدہ دے گا کہ کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، یعنی تیرے پڑھنے پر نتیجہ مرتب ہوگا. تو جہاں پر بھی والناس پر جا کر بریک لگائے گا وہیں پر ہی تیری جنت ہوگی. یعنی اختیاری ہے اور کسی کی اختیاری نہیں ہے. اللہ کا ولی بھی ہے تو کل فلاں جنت میں چلے جاؤ، اگر محدث ہے فلاں جنت میں چلو، فقیہ ہے عالم ہے فلاں جنت میں چلے جاؤ، لیکن حافظ قرآن کو آزادی ہے، اس کو آزادی ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے. اس لیے پیغمبر اسلام کی پہلی ڈیوٹی یہ لگائی یتلو علیہم آیاتی، آپ کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ آپ تلاوت آیات کریں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ ہر امت کے پاس فخر کی کوئی نہ کوئی چیز تھی. صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، فخر کی چیز تھی کہ ان کا جو نا جنات تابع ہیں اور تخت ہے، تخت اڑتا ہے. نو اسلام کشتی تھی، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس زبور تھی، انجیل تھی. فرمایا میری امت کی جو فخر والی چیز ہے وہ قرآن مجید ہے، جو قیامت تک رہنے والا، جس کے زیر و زبر بھی تبدیل ہونے والا نہیں. اسی وجہ سے چونکہ قرآن مجید زبانی اترا، زبانی پڑھا گیا تو زبانی پڑھا جاتا ہے، اس کو زبانی سنایا جاتا ہے. اور فرشتوں کی جماعتیں آسمان سے اترتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے قرآن سننے کے لیے. یہ ہماری مسجدیں آج کل بھری ہوتی ہیں فرشتوں سے، ہمارے گھر بھرے ہوتے ہیں جہاں پر تراویح کی نماز ہو رہی ہے. اس لیے فرشتے ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں، آؤ 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 جنت کے باغوں میں آؤ، چرنے کے لیے آؤ، یہ جنت کے باغ ہے. آوازیں لگاتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ چونکہ غیر ملکی چیز ہے، آسمانوں پر نہیں ملتی، اس لیے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اس کو لینے کے لیے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو انا لہ الحافظون فرمایا. اور رمضان کا تعارف بھی قرآن سے کرا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینے کا تعارف دو چیزوں کا بیان ہے رمضان کے مہینے کے لیے، یاد رکھو. ایک لعلکم تتقون،
کہ تم میں تقوی آئے گا، جب تم میں تقوی آئے گا تو تم ولی بن جاؤ گے۔ اور دوسرا تعارف ہے قرآن سے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں قرآن تراویح میں بھی سنایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے۔ لہذا جب قرآن مجید سے انسان کا تعلق جب بڑھتا ہے تو یہ دلیل ہے مولا کے ساتھ تعلق کی، یاد رکھو۔ اس لیے کہتے ہیں جس آدمی پر دیکھو کہ قرآن مجید کا غلبہ ہے، تلاوت کا غلبہ ہے اور اس کی خاص محبت ہے قرآن سے، یہ دلیل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے، کیونکہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کو اس کی خط سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کا جو خط ہے اس سے بھی محبت اور پیار کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے بزرگوں کو دیکھا، خود ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور بہت سے بزرگوں کو دیکھا کہ آخری عمر میں تلاوت قرآن کا شغف ہو جاتا تھا، رات دن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آنا اللیل آنا النہار ان کا مشغلہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کا عشق دلیل ہے مولا کے عشق کی اور رسول اللہ کے عشق کی، یاد رکھو ان دونوں کے عشق کی دلیل ہے یہ۔ اور رمضان میں یہ نعمت، دونوں نعمتیں ہر مسلمان کو حاصل ہے، جو روزہ رکھتا ہے تقوی آ جائے گا، گناہ چھوڑ جاتے ہیں، لعلکم تتقون، اس لیے کہ گناہ کے اسباب نہیں ہیں، اور قرآن مجید سے تعلق ہے۔ کچھ نہیں، اگر تراویح پڑھتا ہے تو کھڑا ہوگا قرآن سن رہا ہے، 1 سپارہ 2 سپارہ، حالانکہ پورے سال میں امام صاحب تھوڑی سی نماز لمبی کر دیں تو جان نکل جاتی ہے۔ اور یہاں ماشاءاللہ اطمینان سے اب یہ دیکھو، حافظ صاحب نے، حافظ سفیان صاحب نے 4.5 سپارے پڑھے ہیں، پڑھنے والے کی بھی ہمت ہے، سننے والے کی ہمت بھی ہے، 2 سپارے پڑھے جا رہے ہیں، 3 پڑھے جا رہے ہیں۔ بلکہ کراچی میں تو ایک قاری کمپیوٹر صاحب تھے، وہ 10 سپارے پڑھتے تھے ایک رات میں، ان کا نام تھا قاری کمپیوٹر، وفات پا گئے۔ اور اتنا رش ہوتا تھا، وہ تراویح وہ یعنی عشاء سے شروع کرتے، ہم اس وقت ادھر ہی تھے، عشاء سے شروع کرتے اور بالکل اس کے قریب جا کر سحری کے ان کا 10 سپارے مکمل ہوتے۔ اس طریقے پر وہ 3 دن میں قرآن پڑھ لیتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے۔ اب قرآن مجید سن رہے ہیں، ان کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، تو قرآن سے کتنا تعلق ہو گیا، ورنہ پورے سال سننے نہیں ملتا، اور سنت بھی نہیں ہے کہ پورے سال قرآن مجید کو اس طریقے پر پڑھا جائے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نماز میں پڑھا جائے، ایسا کوئی سنت نہیں۔ لیکن تراویح کی نماز جب پڑھتا ہے تو قرآن مجید سے ہر تراویح پڑھنے والے کا خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور قرآن کی عظمت اور قرآن کے حق ادا کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل خاص اس کے اوپر متوجہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے رحمتیں سمیٹتا ہے، کیونکہ رحمت کا مہینہ ہے تو اللہ نے دل میں بھی رحمت کا سبب روزے کو بنایا ہے، اور رات میں رحمت کا سبب قرآن کو بنایا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے رحمت کو لوٹو۔ بہت عظیم الشان، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو عظیم الشان بنایا، بڑا عجیب۔ اس لیے جتنی بھی عبادات ہیں، حالانکہ ہر ایک کی اپنی شان ہے، لیکن رمضان کو خاص فرمایا، شہر رمضان، اور فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس میں خاص قسم کی رحمت ہے جو ایمان والوں پر نازل ہوتی ہے اور ایمان والوں کو جو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ اس مہینے میں ہمیں تقوی اور قرآن 2 چیزیں دے دی۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ 11 مہینے بھی اس کے سہارے زندگی بسر کریں، یہ ہے اصل بات۔ اب آدمی کی شے کا چسکا لگ جاتا ہے تو ہمیشہ اس کو تلاش کرتا ہے، یہ چسکا لگانے کے لیے، اس لیے کہ انسان کمزور ہے، خلق انسان ضعیفہ، اس کو پورے سال میں ایسا ماحول میسر نہیں ہوتا کہ جس میں وہ اپنی اصلاح کر سکے، جس میں وہ تقوی حاصل کر سکے، جس میں وہ قرآن مجید کے ساتھ شغف اور دل لگا سکے۔ یہ اللہ نے رمضان مبارک کے مہینے میں اس کی صورت اور طریقہ ایسا کر دیا ہے کہ اس میں خود بخود تقوی بھی آتا ہے، بلکہ تقوی سے آگے جو اونچا مقام ہے وہ ہے جو ہے جس کو مقام احسان کہتے ہیں،
ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسے اللہ کی بات کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ مقام بھی اس میں ہر ایک کو حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اگر اس کا دل کہے کہ بھئی تم روزہ توڑ لو، کسی کو کیا پتا تم نے روزہ رکھا یا نہیں، تو کیا کہے گا؟ میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام احسان ہے۔ تقوی کے ساتھ ساتھ یہ مقام احسان تک وہ پہنچ جاتا ہے، اور ادھر قرآن مجید کے ساتھ تعلق لگا کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ کیونکہ حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، خواب میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، اے اللہ آپ کے قریب ہونے کا، مقرب ہونے کا سب سے بہترین راستہ کیا ہے؟ تو فرمایا تھا جو کتاب میری ذات میں سے نکلی ہے اس کی تلاوت کے ذریعے تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ نے پوچھا سمجھ کر یا بغیر سمجھ کے؟ پر میں سمجھ کر بھی اور بغیر سمجھے، دونوں صورتوں میں میں تمہیں یہ مقام دے دوں گا، دونوں صورتوں میں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی یہ رمضان کا پا لینا یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ زندگی میں کتنے لوگ تھے پھر سال آج سال نہیں ہے۔ میں تو وہ حدیث پر غور کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک صحابی شہید ہو رہے ہیں اور ایک صحابی 1 سال بعد فوت ہو رہے ہیں۔ یہ بستر پر فوت ہو رہے ہیں، وہ میدان کارزار میں شہید ہو رہے ہیں۔ دونوں دوست تھے، لوگوں نے کہا یار وہ شہادت والا مقام پا گیا، دوسرا تو بستر پر مرا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو رمضان پایا تھا اس کا حساب نہیں ہے، اس نے جو نماز سال بھر نمازیں پڑھی اس کا حساب نہیں ہے۔ یعنی رمضان مبارک کو خاص طور پر رسول اللہ نے ذکر کیا کہ ایک رمضان جو اس نے اپنی زندگی میں زائد پایا اپنے دوست کی بنسبت، اس کی وجہ اس کا مقام پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کے لیے ایسا شوق ظاہر نہیں فرمایا جتنا شوق رمضان کے لیے ظاہر کیا ہے۔ آج تو زندگی میں ایک بار کیا، لیکن روزے غزوہ بدر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ غزوہ بدر سے روزے شروع ہو گئے تھے۔ سن 2 ہجری میں بدر ہوا اور سن 2 ہجری میں صحابہ روزے تھے اور صحابہ جا رہے ہیں میدان کارزار میں اتر رہے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت تیاری، رمضان تھا نا، فرشتے بھی خوب آئے بدر میں، فرشتے بھی خوب آئے، قطار اندر قطار اندر قطار، قطار در قطار فرشتے آئے۔ پھر ہر رمضان سے پہلے شوق رجب میں ظاہر کر رہے ہیں اللہ رمضان ہے، اس لیے کہ یہ تقوی کی بہار کا موسم بھی ہے، مقام احسان کے بہار کا موسم بھی ہے، اور قرآن کی بہار کا موسم بھی ہے۔ اس لیے میں دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ 11 مہینوں میں بھی ان سے تعلق رکھو، تاکہ جب اگلا رمضان انشاءاللہ آئے تو ہم اور اوپر مقام پر ہوں، یہ نہیں کہ پیچھے چلے جائیں پھر دوبارہ سیڑھی سے اوپر چڑھانا پڑے ہمیں۔ اب ہم نے جو مقامات طے کر لیے یہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اب ہم ان سے آگے جانا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ جو خاص تعلق معمول بن گیا، اب ہم نے اس میں اور اضافہ کرنا ہے، 11 مہینے اس کو لے کے چلنا ہے، تقوی کو 11 مہینے لے کر چلنا ہے۔ یعنی یہ 2 چیزیں یاد رکھو، 2 چیزیں سمجھ لو، 2 چیزیں تقوی اور قرآن، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ دن میں تقوی روزے سے اور رات کو قرآن تراویح سے، یہ 2 چیزیں، یہ 2 مقصود ہیں، یہ 2 مقصود حاصل ہونے چاہیے۔ جب ان پر انسان کو استقامت مل جاتی ہے اور حاصل ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے لیے 11 مہینے آسان ہے۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے جس نے رمضان میں اس مقصد رمضان پر قائم رہا، 11 مہینے بھی اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں، تقوی بھی توفیق دیتے ہیں، تلاوت کی بھی توفیق دیتے ہیں، دونوں توفیقات یاد رکھو۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ سفیان صاحب کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔